السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام وبا کے دنوں میں کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں نصرت زہرا، ڈاکٹر رضوان علی اور آج کے ہماری مہمان خواتین محترمہ نسیم سید صاحبہ اور عفت نوید صاحبہ ہیں۔ ہم نے جیسے کہ آپ کو گزشتہ پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ وبا کے ان دنوں میں ایک دوسرے کو قریب رکھ سکیں، تو ہم نے اس کے لیے پروگرام کا اپنا فارمیٹ اس طرح رکھا ہے کہ ہمارے پاس جو مہمان ہوں وہ کسی ایک جگہ سے تعلق نہ رکھتے ہوں، اور اس لیے ہم نے اب جو ہے آج نسیم صاحبہ کو دعوت دی ہے کینیڈا سے، اور عفت صاحبہ کو دعوت دی ہے پاکستان سے۔ میں کراچی میں ہی موجود ہوتی ہوں جیسے کہ آپ کے علم میں، اور ڈاکٹر رضوان امریکہ سے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محترمہ نسیم سید صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے ہماری ادبی دنیا میں، اور ہم ان سے آج جو ہے وہ بات کریں گے کہ دنیا میں جب انسان یہ سمجھنے لگا کہ اس نے ہر چیز کے اوپر غلبہ پا لیا ہے اور اب اس کو کوئی چیز تسخیر نہیں کر سکتی، اس نے دنیا کی ہر چیز، زمین کی ہر چیز، ہر وسائل پہ اپنا قبضہ جما لیا ہے، تو چلے چاند کے بعد اب مریخ پہ چلتے ہیں، تو اس کو اس وبا نے آن لیا ہے، اور ایسی وبا جو نظر بھی نہیں آتی، ایسا دشمن۔ تو اس دوران آپ کے کیا تجربات رہے وہ ہم جاننے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں اس لیے نہیں بتانا چاہتی کہ آپ اپنا خود بتائیے کہ کیا ہوا ہے گزشتہ 2 مہینے کے دوران جب سے وبا شروع۔ جی نسیم سید۔ نصرت، ایک تو پہلے تو یہ کہ یہ جو سلسلہ شروع کیا نا، یہ بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ہے، کیونکہ ہم لوگ ایز اے سوشل اینیمل ہیں، تم جانتی ہو، ہم لوگوں کے ساتھ رہے بغیر، اٹھے بغیر، خاص طور سے ہم جو یہاں مشرق کے لوگ ہیں، تو یہ تو آج بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے دیکھ کے کہ ہم 4 لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے اچھے دوست بھی ہیں۔ تو یہ جو بات تم کہہ رہی ہو، میں اس کو پتہ نہیں کیوں مختلف طریقے سے دیکھ رہی ہوں، کہ ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ پوری دنیا کی گاڑیاں رک جائیں، پوری دنیا میں جو جتنا ہمارے فضا میں پولوشن اکٹھا ہو چکا ہے، جو کہ اوزون لیئر اب ریپیئر ہونے لگی، آسمان کو دیکھو تو پہلی دفعہ نیلا صاف پاکستان میں تھی میں جس زمانے میں یہ کورونا کا شروع ہو چکا تھا، اور جب سڑک پہ نکلتے تھے تو آنکھوں میں دھواں بھر جاتا تھا، سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں نے ایک دم سے ہم لوگ باہر گئے اور دیکھا کہ اتنا کلین فضا ہے، تو مجھے کچھ ایسا لگتا ہے قدرت اپنے کام کرتی رہتی ہے، اور یہ جو پوری گرین ہاؤس افیکٹ ہو رہا تھا، اوزون لیئر پہ ایک تباہی آئی ہوئی تھی، تو وہ بھائی صفائی کا جیسے ہم کہتے ہیں مہینہ منایا جا رہا ہے، صفائی کا ہفتہ منایا جا رہا ہے، تو یہ کچھ ایک قدرتی سا نظام لگتا ہے کہ پوری دنیا کی کبھی بھی نہیں ممکن نہیں تھا کہ ساری گاڑیاں رک جائیں، سارا پولوشن رک جائے، سارے لوگ گھروں میں چلے جائیں۔ اچھا اگر یہ فضا میں ہوتا یہ وائرس تو سوچو کیا ہوتا، لیکن یہ فضا میں نہیں ہے۔ آپ گھر میں بیٹھیے، اپنے صفائی کیجیے اور اپنے ذہن کی صفائی کیجیے، اپنے اندر کی صفائی کیجیے۔ بہت کوڑا کرکٹ ہمارے اندر بھی اکٹھا ہوا ہے، اور بہت برا فضا کو بھی ہم نے برباد کر دیا، زمین کو بھی تہس نہس کر دیا، فضاؤں کو بھی کر دیا۔ تو کچھ وقت یہ سوچنے کا قدرت نے دیا ہے، اور اس کو بھی ہمیں صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ میں تو دوسری طرح سوچ رہی ہوں، ہے بہت برا وقت ہے آف کورس یہ بہت، لیکن کچھ اس سے سیکھ لینے کا بھی وقت ہے۔ اچھا، تو ہم بالکل صحیح کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کیا نئی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کچھ سیکھ لینے کا وقت ہے۔ جو دنیا پہلے تھی اس وبا کے سے پہلے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہی ہوگی؟ آج جو تبدیلیاں اتنی تیزی سے آ رہی ہیں ہماری ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے ڈسٹنس، ابھی ہم جیسے بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، آن لائن سب کچھ ہونے لگا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پوسٹ کورونا کیسی دنیا ہوگی؟ پوسٹ کورونا میں نہیں سمجھتی کہ بہت مختلف دنیا ہوگی۔ ہم لوگ جو ہیں، ایک تو بہت دنوں سے ہم تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی پارٹیاں ہوں گی اور لوگ ملیں گے،
اور تیزی سے ملیں گے. کوئی بہت بڑی تبدیلی تو نہیں آئے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ فیسلٹیز جن کا ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا, جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجھے نہیں معلوم کون سے پروگرام کا نام ہے یہ, تو یہ شاید ہم اس کو زیادہ استعمال کرنے لگے. لیکن اسی طرح گاڑیاں روڈ پہ آ جائیں گی, اسی طرح لوگوں کا مجمع سڑکوں پہ ہوگا. ملنے جلنے پہ میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے مشاعرے ختم ہو جائیں گے, ہماری کانفرنسز ختم ہو جائیں گی, یا ہم لوگ شادیوں میں جانا چھوڑ دیں گے, یا شادیاں پھر بڑی بڑی ہونا نہیں ہوں گی. ایسا نہیں ہوگا. ہاں شاید ممکن ہے کہ کانشیس ہو جائیں, ہاتھ دھونے کی عادت پڑ جائے اتنے دنوں میں ہم لوگوں کو, اور صفائی کا شاید خیال آئے. یہاں کے ملکوں میں, مغربی ملکوں میں تو نہیں ہے خیر, یہاں تو بہت کمال کا انتظام ہے صفائی کا. لیکن جیسے ہمارا پاکستان ہے یا دوسرے ممالک ہیں جہاں چاروں طرف کچرے کا ڈھیر ہے, اور اس کی وجہ سے کیا کیا بیماریاں نہیں پھیل رہی ہیں, پتہ نہیں کیا جاتی ہیں, چکن گنیا اور کہتے ہیں کیا کیا نام ہے ان کا, جو کہ انہیں اسی وجہ سے شاید ممکن ہے. یقین تو نہیں ہے مجھے, لیکن شاید اس طرف دھیان دیں. جو ہم لوگ کہتے تو ہے نا, صفائی نصف ایمان ہے, لیکن اس کا ہر چیز ہماری صرف کہنے تک ہے, کرنے تک نہیں ہے. جس زمانے میں ٹی وی پہ کوڑے کے ڈھیر دکھائے جا رہے تھے پاکستان کے, کراچی کے, او مائی گاڈ, دیکھ کے وحشت ہوتی تھی. اسی پہ بچے کھیل رہے ہیں, اسی پہ لوگ چل رہے ہیں, اسی پہ جا رہے ہیں. تو ممکن ہے, یقین تو نہیں ہے مجھے, لیکن ممکن ہے کہ اس طرف زیادہ دھیان دائے. اور میں اپنے طور پہ جو نظم آپ کو سناؤں گی, مجھے دوسری طریقے سے وہ لوگ جن کو ہم نے معاشرے سے کاٹ کے الگ کر دیا ہے, جنہیں ہم اس لائق نہیں سمجھتے کہ ہم ان سے ملیں جلیں, اٹھیں بیٹھیں ان کے ساتھ, ان کو بھی اپنے قریب آنے دیں. شاید سوچ میں تبدیلی آئے, حالانکہ مجھے امید نہیں ہے. کیسا ہوگا؟ نسیم آپا, میں نصرت اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو گندگی کے ڈھیر ہیں, ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے ایک نعمت رہے ہوں, کیونکہ جو صفائی والے ممالک ہیں, جو بھی سارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, 80% اموات ان میں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ان کے اندر امیونٹی کی کمی ہے, اور چونکہ ہمارے اطراف اتنے بیکٹیریا اور وائرسز آلریڈی موجود ہیں کہ ہمارے اندر ایک ہرڈ امیونٹی جسے کہتے ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, گندگی ہونی چاہیے؟ نعمت بھی ہو سکتی ہے ایک لحاظ سے. ڈاکٹر رضوان کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کوڑے کے ڈھیر لا کے یہاں بھی ڈالو تاکہ ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہو. اس وقت بچاؤ کی وجہ ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اموات جو ہیں سب سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہو رہی ہیں. اگر یہ 5 ممالک آپ جمع کر لیں, امریکہ, فرانس, جرمنی, یو کے, اسپین, اٹلی, تو 80% اموات جو ہیں ان میں ہوئی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفنس جو امیون سسٹم ہے وہ یہاں پہ چیلنج نہیں ہے. شاید ہمارے پاس BCG, ملیریا اور دوسری بیماریاں جو ہیں, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ سب ایک ہائپوتھیٹیکل ایک بات ہے. تو میں ایک سوال دراصل عفت نوید صاحبہ سے کرنا چاہ رہا تھا مائک بڑھاتے ہوئے, کہ آپ اسکول میں پڑھاتی ہیں, گھر میں بھی بچے ہیں, اور کراچی کے اندر جس طرح سے اس وبا نے سب کو جکڑا ہے, آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں کہ آپ کے گھر میں کیا حالات ہیں, اور شہر میں ان جنرل آپ کس طرح سے محسوس کر رہی ہیں. لوگ چیزیں خرید کے جمع کر رہے ہیں, بچے گھروں میں ہیں, اسکول کا سسٹم کیسا چل رہا ہے, یہ بتائیے. ہمارے یہاں کراچی میں لاک ڈاؤن ہے تو بظاہر, اور سندھ حکومت بڑی سختی بھی کر رہی ہے بظاہر, لیکن شاید میں جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں اتنی نہیں ہے, یا پچھلے دنوں میرا احمد کے دوا لینے کے سلسلے میں جانا ہوا ادھر ادھر, تو میں نے دیکھا کہ کچھ زیادہ نہیں تھا, اور اسی طریقے سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور مالز میں اسی طرح رش ہے. باہر تو بے شک وہ شاید پولیس سے بچنے کے لیے وہ لائنز لگی ہوئی, لیکن اندر اسی طرح رش ہے. تو اتنی زیادہ پابندی تو نہیں ہو رہی ہے, لیکن جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ بے شک گھروں میں ہے. لیکن عام مزدور طبقہ اور وہ ہے, وہ اسی طریقے سے گھوم پھر رہا ہے. خواتین شاپنگ کر رہی ہیں, اور جیسے آپ نے کہا نا کہ جمع کرنا, تو وہ ان کو یہ ہوتا ہے. اب جیسے رمضان کے پہلا ابھی روزے آنے ہی والے تھے, تو ٹھیلوں پر رش تھا, مالز میں رش تھا, دکانوں میں رش تھا, اور ہماری ایک یہ عادت بھی ہے کہ
رمضان سے ایک دن پہلے سب کچھ چاہتے ہیں کہ ہم بھر لیں، تو وہ ہماری عادت ابھی تک اسی طرح برقرار ہے، اور شاید یہی وجہ ہے، یا جو بھی وجہ ہو، جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ امیون سسٹم کی بھی بات ہے کہ کیونکہ یہاں پر کوئی بھی، میں نہیں سمجھتی کوئی ایک بھی فرد ایسا رہا ہو کہ جسے ملیریا نہ ہوا ہو، ٹائیفائڈ، چلو ٹائیفائڈ تو چھوڑے، لیکن ملیریا نہ ہوا ہو، یہ ایسا کوئی بھی فرد نہیں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں امیون سسٹم اچھا ہے، کہ ہمیں ایک آدھ ایسی بیماری لگ چکی ہے جس کی وجہ سے ہماری اینٹی باڈیز جو ہیں وہ دفاع کرتی ہیں. تو اس وجہ سے بھی، اور جہاں تک پڑھانے کی بات ہے، تو میں تو اپنے اسکول کے بچوں کو مس کر ہی رہی ہوں. میرا بیٹا او لیولز گریڈ 10 میں ہے، تو وہ آن لائن کلاسز لے رہا ہے. اس کی میں سمجھتی ہوں اس کا اس وقت پریشان ہے، وہ بہت دن ہو گئے، اور ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے. تو وہ کب تک نیٹ کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے، لیپ ٹاپ پہ، پھر وہاں سے اپنے موبائل پہ آ جاتا ہے، پھر لیپ ٹاپ پہ، تو وہ الجھ رہا ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں نفسیاتی طور پر کچھ پیچیدگیاں بھی آ رہی ہیں. اسی طریقے سے میرے جو دونوں بڑے بیٹے ہیں، دونوں کا آن لائن بزنس ہے، مطلب اپنا آفس ہے، لیکن اب ان کو گھر بٹھا دیا گیا ہے. میرے دونوں بچے بے روزگار نہیں ہوئے، بلکہ ان کا، وہ کہتے ہیں امی ہمارا تو کام بھی پہلے سے بڑھا ہوا ہے. اور بڑا والا بیٹا کہتا ہے کہ ہمارا بزنس تو بہت اچھی ترقی کرے. لیکن میں دیکھ رہی تھی پچھلے دنوں جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ بہت زیادہ اس میں بغاوت اور ریبیلیس پن تھا، اور کمرے میں نہیں آنے دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ پرائیویسی ہے وہ. تو پھر ہم نے سوچا کہ اس وقت یہ گھروں میں ہے، ورنہ وہ کیا کرتا تھا، رات کو آفس، صبح 10 بجے تک آفس میں، پھر اس کے بعد اسنوکر چل جاتا تھا، پھر آتا تھا، سو جاتا تھا، پھر رات کے 8 بجے وہ آفس چلا جاتا تھا. لیکن اب مستقل گھر میں، اور ہم لوگ بھی ظاہر ہے ہر وقت دھیان دینا، بچوں کو کہتے رہنا کہ اب سینیٹائز کر لو ہاتھ، اور باہر سے آئے ہو تو ہاتھ دھو لو. تو اسے لگتا تھا کہ اماں جو ہیں وہ ہر وقت اماں کی شکل دیکھنا، اسے ایسا لگتا تھا کہ میری شکل پسند نہیں آ رہی ہے. پھر میں نے یہ کیا کہ اس کو اپنی شکل دکھانا چھوڑ دی، اور میں نے سمجھا کہ یہ واقعی یہ ماحول اس طرح کا ہے. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی، میں پوری دنیا میں یہ پڑھ رہی تھی کہ ڈومیسٹک وائلنس بڑھ رہا ہے، تو میں سوچتی تھی کہ ایسا نہ ہو ڈومیسٹک وائلنس کا میری طرف کچھ آ جائے. تو پھر یہ کہتے تھے کہ میں باہر جا رہا ہوں، میں دور دور رہوں گا، تو میں سوچتی تھی کہ چلے جائیں بے شک. ہاں پھر میں یہ پر سوچتی تھی کہ جیسے یہ گھر میں آتے تھے تو میں کہتی تھی چپل باہر ہی اتار دیں، ہاتھ سینیٹائز کر لیں. پھر وہ ان سب کا انہوں نے خیال کیا، تو پھر وہ صحیح رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی صحیح رہا. دیکھیے وہ شاعر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ شاعر تو خاص طور پر گو کہ وہ اندرونی طور پر تو بڑا تنہائی پسند ہوتا ہے، لیکن باہر سے اس کو اپنے شعر سنانا، سامنے لوگوں کو دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے. جیسے میر تقی میر بھی کہتے تھے کہ کوہ میں دشت میں قیس رہو، کوہ میں فرہاد رہو، ہم کو دیوانگی تو شہروں میں ہی راس آتی ہے، دشت میں، اس طرح کا کوئی شعر ہے. تو بہرحال شاعر جو ہیں وہ تنہا جنگل میں نہیں رہتے، انہیں یہی اچھا لگتا ہے. تو اس وقت بینگ اے وومن میرے لیے، اور بینگ اے مدر، بینگ اے وائف، بہت ساری ذمہ داریاں تھی کہ بچوں کی نفسیات بھی دیکھوں، شوہر کا بھی دیکھوں، وہ شاعر ہے، حساس آدمی ہے. کبھی کبھی میں سوچتی تھی میرا کسی کو خیال نہیں ہے، کیا پتا میں بھی ڈپریشن میں جا رہی ہوں، میں بھی تو کچھ سوچ سکتی ہوں. لیکن پھر اس وقت میں نے اپنی کیفیات تو درگزر کی کہ میرے اوپر کیا بیت رہی ہے، میں بھی باہر جانا چاہتی ہوں، میں بھی اپنے بچوں کو مس کر رہی ہوں، مجھے بھی شاپنگ کرنی ہے. میں نے بھی کچھ شرٹس خریدی ہوئی تھی کہ اسکول کھلیں گے پہن کے جاؤں گی، ان کا موقع نہیں ملا. لیکن خیر پھر ہم بچوں میں کو ہی دیکھا. پھر ہم نے ایسا کیا کہ روزانہ ہم دعوتیں کرنے لگ گئے، آج پکوڑے بنا رہی ہوں، آج کھیر بنا رہی ہوں. بہرحال اس طرح کر کے، اور گھر سے ہم نے وہ جو گھر میں ایک مسئلے شروع ہو گئے تھے، نفسیات کے مسئلے شروع ہو گئے تھے، یہ صرف خواتین ہی کو دیکھنا ہوتا ہے. تو وہ شکر ہے کہ اوور کم ہوئے، اور ہم بچوں کو ہوپ دلانے میں کامیاب ہوئے کہ بس کچھ ہی دن رہ گئے، کچھ ہی دن رہ گئے. ویری گڈ، جی تھینک یو. آپ دونوں لکھنے پڑھنے والی خواتین ہیں، یہ بتائیے کہ کورونا کی وجہ سے جو یہ گھر میں بیٹھنا پڑ رہا ہے، یہ سوال پہلے نسیم سید صاحبہ سے ہے کہ جتنے دوستوں سے اور لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دل ہی نہیں لگ رہا کسی چیز میں، اور کتاب پڑھنے کا اور کچھ لکھنے کا دل نہیں چاہ رہا. کچھ ہیں ایسے جو کہ لکھ پا رہے ہیں. آپ پہ کیا گزر رہی ہے اس وقت یہ کورونا کی آفت؟ کس طرح سے آپ لکھ پڑھ رہی ہیں؟ بہت بری گزر رہی ہے، اس لیے کہ بالکل مطلب مجھے تنہائی ویسے پسند ہے، میں اپنے کانڈوں میں اکیلی رہتی ہوں اور مجھے پسند ہے، مجھے بہت اچھا. لیکن
جب کوئی پابندی لگ جائے نا کہ آپ باہر جانے, جیسے جیل کیا ہے, جیل میں اور ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں, بیڈ بھی ہے, کھانا بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہاں ایک انسان تنہا ہو جاتا ہے, سب سے چھٹ جاتا ہے, بچھڑ جاتا ہے. اب اپنے بچوں تک کے نہیں جا سکتے, وہ بےچارے آئے تو ڈرے ڈرے. ہر انسان اتنے برے خوف میں مبتلا ہے, ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں, ہم اپنے پڑوسیوں سے خوف زدہ ہیں, باہر جانے سے خوف زدہ ہیں. اور یہ خوف جو ہے نا, یہ بڑا بعض وقت نفسیاتی طور پہ نا یہ بہت برا, یعنی ایک ذرا سا گلے میں خراش پیدا ہو جائے, ذرا سی چھینک آ جائے تو لگتا ہے وہ کرونا ہو گیا, یہ ہو گیا, تو ہر چیز بھاگتے کا کیا کرونا نہیں ہوگا. ہوتی. ہاں, ہر چیز لگتا ہے نا. تو یہ اتنا, اور دوسرے مجھے اس وقت ایسے جیسے ہی میں آئی اس کے فوراً بعد یہ مجھے یہ نرو پنچ والا سلسلہ شروع ہو گیا. تو ایک تو چلو کار لے کے میں ڈرائیو کرنے ہی نکل جاتی کہیں, وہ بھی نہیں کر سکتی, کوئی دوست نہیں آ سکتا. باہر سے بچے کھانا لے کے آتے ہیں تو بےچارے ماسک پہن کے, گلوز پہن کے, اور پھر وہ ایسے جلدی سے رکھ کے بھاگتے ہیں, اچھا اوکے بائے. وہ بھی ڈر رہے ہیں, میں بھی لڑ رہی کہ ان کا کچھ مجھے نہ ہو جائے, میرا ان کو نہ ہو جائے, ان کا میرا نہ ہو جائے. تو یہ بڑا برا وقت ہے بھائی, بہت برا, یہ بہت بہت اچھی زیادہ. بات ہوئی کہ آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ سے بات ہوئی, کیونکہ یہ خبر اڑی ہوئی تھی کہ خدا نخواستہ آپ کی طبیعت آتے ہوئے کراچی سے ٹورنٹو جہاز میں خراب ہوئی اور خدا نخواستہ آپ کو ہلکا سا کورونا کا اٹیک ہو گیا. نہیں وہ تو شکر ہے نہیں ہوا. وہ 14 دن اتنے برے تھے, یہ سوچ کے. وہ میں ایکسپیرینس آپ کا ٹریولنگ کا اور وہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی, ڈاکٹر صاحب نے پوچھ لیا, وہ ذرا تفصیل سے بتائیے, کیونکہ لوگ بہت, ہم سب پریشان تھے جب آپ ٹریول کر رہی ہیں. آپ کو پتا ہے ایک دن پہلے تک بھی ہم بات کرتے رہتے, تو آپ وہ کیسا تجربہ تھا اور باقی لوگوں کے ساتھ کیا سچویشن تھی وہ ایک دنیا. بڑا نصرت بہت عجیب تجربہ ہوا. ویسے تو یہ کہ ہم سب پہلی بار, میری 2 فرینڈس تھے, فاطمہ اور انور مرچنٹ, وہ اتنی دور بیٹھے ہوئے کونے میں, پھر 2 دور بیٹھے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ نا, سب جگہ چھوڑ کے, کوئی کسی کے قریب نہیں تھا. ہم نے ان کو دور سے دیکھ کے ہاتھ ہلا دیا, ہیلو فاطمہ. اور منیر سامی صاحب کی وائف نسرین سامی, وہ بھی تھی یہاں سے ٹورانٹو سے. تو ہم نے بہت دور سے ایک دوسرے کو کہا. اس کے بعد خیر اول تو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہاں ٹیسٹنگ ہو رہی تھی نا, کہ بخار اگر ہوگا کچھ ہوگا, تو یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس وقت کھانسی آ گئی, چھینک آ گئی تو ہمیں جانے ہی نہیں دیں گے. تو وہ خیر اس سے جب نکلے تو ایک لگتا تھا اتنا بڑا بوجھ سر سے ہٹ گیا. بیٹھ کے جہاز میں بیٹھے تو انہوں نے ایک سیٹ کا فاصلہ رکھا تھا. میرے ساتھ جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی کوئی ہوگی میرا خیال ہے 30-32 کی, اس نے صرف ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی چھوٹی سی اور ایک پینٹ, اور جہاز میں کافی سردی تھی, میں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی. اور وہ لیٹ کے سونے لگی تو میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو شال اڑا دوں اپنی لڑکی کو, اتنی ٹھنڈی اور اتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے جہاز. لیکن ڈر کے مارے کہ بھائی کرونا کا موسم ہے, کسی کو اپنا چیز نہیں دے سکتے, میں نے ان کو کچھ نہیں اڑایا. اس کے بعد جب وہ اٹھ گئی تو پھر مجھے نیند آ رہی تھی تھوڑی, میں نے لیٹنا چاہا تو اس نے میرے پیر پکڑ کے اور اپنی گود میں رکھ لیے. حالانکہ she was not wearing gloves, I was wearing gloves and mask and everything, اور میں اپنے گلاب ہر دفعہ چینج کر رہی تھی, اس نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا. اب میں جلدی سے گھبرا کے اٹھی, میں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرو, اس کو ٹو سلیپ, اٹس اوکے, اٹس آل رائٹ. اینڈ دین اس نے میرے پیر اتنی محبت سے دبانے شروع کیے کہ میں باوجود کہنے کے کہ نہ کرو, لیکن میں آرام سے لیٹی رہی. کوئی میرا خیال ہے 13-14-15 منٹ. پھر میں اٹھ کے بیٹھی, میں نے کہا بھائی تم آسمان کی مخلوق ہو, اس زمین کی مخلوق ہو, who are you؟ تو وہ بڑی اداسی سے میری طرف دیکھتی رہی, اور پتہ نہیں اس کے کچھ بھی نہیں بولی, عجیب سی اس کی آنکھیں بہت اداسی تھی. میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بتایا, شیلا. ہندو گرل تھی وہ, ہندو لڑکی تھی. آپ یہ ایکسپیرینس دیکھیے کہ ایک تو بابا کے دن, یہ محبت میری خوف کے زمانے میں جو محبت مجھے ملی ہے, تو ایک تو بابا کے دن کوئی ایک دوسرے کو چھو نہیں رہا ہے, کوئی ایک دوسرے کے کپڑوں کو نہیں چھو رہا ہے, اور اس لڑکی تو خاتون نے کوئی پرواہ نہیں کی. اس کے ہاتھوں میں اتنی محبت تھی, اس کے چہرے پہ اتنی محبت تھی کہ مجھے یہ زندگی بھر واقعہ نہیں بھولے گا. میں نے ان کا نام صحیح سے لکھ لیا ہے پورا. تو وہ کافی دیر کے بعد مجھ سے بولی پلٹ کے کہ آئی لاسٹ مائی سسٹر. سو وہ میرا خیال ہے اس ٹرانس میں تھی اور اس میں موڈ میں تھی وہ, اور کہہ کے پھر وہ خاموش, پورے راستے خاموش رہے.
تو یہ سفر کا میرا ذاتی ایک یہ واقعہ تھا، لیکن اس وقت یہ کر رہی تھی کہ الگ الگ ایک سیٹ بیچ میں چھوڑ کے بیٹھایا ہوا تھا. سنا ہے اب جو فلائٹس آ رہی ہیں وہ پیک آ رہی ہیں. جو کرایہ برایا انہوں نے لیا وہ تو خیر کوئی بات نہیں، وہ کافی مہنگے ان لوگوں نے چارج کیا ہم لوگوں سے، لیکن چلیں ہم وہاں سے اپنے گھر آنا چاہتی تھی کہ یہاں آ کے کچھ ہو بھی اگر تو اپنے بچوں کے سامنے ہو، بھائی مرنا بھی ہے تو کم از کم بچے تو ہوں، اپنے گھر میں ہوں، اپنی جگہ پہ ہو. تو وہ سفر میرے لیے تو بھائی بہت ہی ایک یادگار سفر تھا کہ ایسے وقت میں جب لگتا ہی نہیں تھا کہ اب جا سکیں گے یہاں سے، اور پتہ نہیں کب جائیں گے تو پتہ نہیں کب. ہماری بچوں نے 2 فلائٹ میری اور بک کرائی، وہ کینسل ہو گئی، میری اپنی جو تھی وہ کینسل ہو گئی. تو ویسے لوگ سب ڈرے ہوئے تھے، کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. سارے لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، سارے لوگوں نے گلوز پہنے ہوئے تھے جہاز میں، اور چیک ہو رہا تھا کہ پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا ہے. اب پاکستان کے خاص طور سے میں کہنا چاہوں گی کہ ایئرپورٹ پہ بہت اچھا انتظام تھا، بلکہ کینیڈا آئی ہوں میں تو یہاں وہ انتظام نہیں تھا جو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ مستقل فلور صاف ہو رہا تھا. ہماری اٹیچیوں کو اسپرے کیا انہوں نے، ہماری جیکٹوں کو اسپرے کیا انہوں نے بیٹھنے سے پہلے جہاز میں. تو پاکستان کا یہ چیز بالکل نیٹ کلین، اور جتنے 3-4 جو تھے وہ مستقل اسپرے کر رہے تھے اور صفائی کر رہے تھے. میں نے کینیڈا میں یہ نہیں دیکھا. کینیڈا میں مطلب جو ایک عام ہوتا ہے صفائی ہوتی ہے ویسی تھی، اور نہ انہوں نے کوئی بخار کوئی چیک کرنے کی کوشش زحمت کی. تو یہاں ایسا نہیں تھا، لیکن پاکستان کی میں ضرور تعریف کرنا چاہوں گی اس معاملے میں کہ بہت ہی اچھا انتظام تھا. بہت اچھا واقعہ آپ نے جو ہے شیئر کیا ہے، انسانیت سے تو بھرا بہت اچھی بات پتہ چلی یہ واقعہ بھی واقعی. اور یہ دوسری بات کہ پاکستان میں انتظام اچھا. ہاں میں ضرور لکھوں گی. دیکھیے نا، ہم لوگ اتنی تقریب کرتے ہیں ہندو فلانا ڈھماکہ محبت، لیکن محبت کا نہ کوئی نہیں دیکھتی ہے یہ کہ کس کا مذہب کیا ہے. تو بڑی انسانیت کی کا واقعہ مجھے میرے ساتھ ہوا، اور بہت مجھے یادگار رہے گا، یہ مجھے یاد رہے گا. خوبصورت واقعہ ہے. تو سوال عفت نوید صاحبہ سے بھی وہی ہے کہ اس قرنطینہ کے دور میں پڑھنے لکھنے کی طرف دل مائل ہو رہا ہے آپ کا؟ آواز نہیں آ رہی. مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں ان سے عفت. ہاں جی، ہیلو. جی بالکل. ہاں بالکل موقع ملتا ہے، اور یہ دن بھی اس طرح کے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ کیونکہ وہ ایک نفسیاتی سا سب میں ایک حملہ ہوا، تو ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ میری شکل نہ دیکھے. تو جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ میری شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے اپنی شکل گم کر لی اور میں کمرے میں قید ہو گئی. بس ان کو، حالانکہ کسی کو کرونا نہیں ہوا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں سب کو کرونا ہو چکا ہے. تو میں باقاعدہ فون کر کے پھر میں رشید سے کہتی تھی سب لے جاؤ اپنا، ادھر سے رامش سے کہتی تھی الہام سے اپنا ناشتہ لے جاؤ، یہ کر لو، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ان کو میری شکل نہیں دیکھنی. ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ماں کی شامت آتی ہے، پتہ نہیں کیوں. تو خیر ہمیں اس میں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اس میں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. بہت شاباش. میرا خیال ہے یہ ایک اسپنج، میں بچوں سے بھی کہتی تھی کہ یہ جیسے باکسر کے اسپنج جو ہے نا ماں ہوتی ہے. اچھا ہمیں تو یہ سہنا بھی مزہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم سب سہ لیں گے، بس تم لوگ اچھے سے ہو جاؤ. تو پھر میں نے بھی اپنے آپ کو کمرے میں مقید کر لیا. تو پھر وہاں مجھے بھی تخلیقی طور پر آمد ہوتی تھی. تو میں نے اس دوران میں نے کافی کالم اور کہانیاں وغیرہ لکھی اور سوچ وچار بھی کیا. تو اچھا میرے لیے اچھا رہا. میں پڑھ رہی تھی آپ کی ڈائریز بھی میں نے پڑھی ہے، ہم سب پہ جو آپ کے کالمز آئے وہ بھی پڑھے ہیں. کچھ اس میں سے آپ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں، ہمارے ناظرین کو بھی سنائیے. جی جیسے نسیم کہہ رہی تھی نا کہ ایک کمیونٹی جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ایک اور کمیونٹی ہے جو اس کرونا کے دنوں میں جب ہم صفائی ستھرائی اس کا خیال رکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو ٹچ نہ کرے، ہاتھ دھوئے بار بار. تو آپ دیکھیے کہ میں نے جو صفائی کرتے ہیں، جو کچرا اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں میں نے کہانی لکھی، اور میری پرسنل یہ آبزرویشن تھی. میری مرحومہ ساس کا لہجہ نہایت شستہ، فصیح و بلیغ زبان، نشست و برخاست میں رکھ رکھاؤ، انتہائی قسمہ پرسی کے دنوں میں بھی سلیقہ و شاعری کے باعث خاندان وقار اور شان و شوکت کا بھرم ہاتھ سے جانے نہ دیا. غلط لب و لہجہ اور روایات کے برعکس زبان ان کے ہاں
ममनू थी। एक बार क्या कई बार आदतन लफ्ज कचरा अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल किया और वो सिर्फ देखकर रह गईं, मगर अहमद ने लिहाज ना किया। कचरा नहीं, कूड़ा बोलो। अपार्टमेंट के फ्लैटों से कूड़ा उठाने वाला निचली मंजिल से एक बड़ा सा खाली थैला उठाए सीढ़ियां फलांगते आवाज लगाता चौथी मंजिल तक पहुंचता है। फ्लैट के दरवाजों से छोटे बड़े कूड़ेदान बाहर रख दिए जाते हैं और कूड़े वाला अपने खाली थैले का पेट भरना शुरू कर देता है। ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते उसका बड़ा सा थैला कम ज़र्फी दिखाते हुए मकीनों की गंदगी, उनके फूहड़पन और इंसानियत से खाली अमल पूरी तरह जाहिर कर देता है। आज भी जब मैं वॉकिंग के लिए जॉगर्स पहन रही थी, वक्फे वक्फे से बुलंद होती मखसूस आवाज मेरी समाअत से टकराई। कचरे वाला। मेरे सामने वाले फ्लैट से भी कूड़ेदान रखा जा चुका था। मैंने अपने घर का कूड़ेदान बाहर रख दिया। अब तक सफेद रंगत और मिलगजे लिबास में मलबूस लड़का थैला लिए मेरे दरवाजे पर पहुंच चुका था। उसने बड़े से थैले में दोनों कूड़ेदान उल्टे मुझे दरवाजे में खड़ा देखकर वो मुस्कुराया। बाजी, कुछ पैसे दे दो, नाश्ता करेगा। अच्छा, अभी देती हूँ, तुम ठहरो, पहले तुम्हारी तस्वीर ले लूं। मैंने उसे देखते ही सोच लिया था कि अखबार के लिए वबा के मौसम में इन मेहनत कशों पर मजमून लिखूंगी। अंदर से मैंने मोबाइल उठाया, वो पोज बनाकर खड़ा था। मैंने कहा, तुम ये थैला पकड़कर खड़े हो जाओ। नहीं बाजी, ऐसे ही लो। अच्छा छोड़ो फिर, आप हमारी फोटो का क्या करोगी? अखबार में दूंगी। अच्छा, उसने थैला अपने हाथ से छोड़ दिया और रेलिंग पकड़कर दोबारा स्टाइल से खड़ा हो गया। अरे कचरे का थैला तो पकड़ो। नहीं बाजी, ऐसे ही खींचो। अच्छा फिर रहने दो। अच्छा, उसने थैले को पकड़ा, मैंने उसकी तस्वीर उतारी। पराठा खाओगे? उसने गर्दन हिला दी। एक अखबार में पराठा और प्लास्टिक की प्लेट में सालन डालकर उसे दे दिया। अब ठीक है या पैसे भी चाहिए? नहीं बाजी, काफी है। वो थैला रखकर सीढ़ियों पर ही बैठ गया। बाजी, तुम हमारे अखबार में हमारा तस्वीर क्यों दोगी? हमने कौन सा काम किया है? तुम जो ये काम करते हो, ये बड़ा काम है, और जब सब अपने घरों में डर कर बैठे हुए हैं, तुम इसी तरह बगैर अपनी हिफाजत के ख्याल के इस तरह काम कर रहे हो। तुम बड़ा काम करते हो। बड़ा काम? वो तंजिया हंसा। हम कौन सा हुकूमत करता है? हुकूमत करना बड़ा काम है, पर तुम अच्छा काम भी करते हो। मैंने फिर उसे समझाने की कोशिश की। अच्छा, उसकी हंसी में बेअदबारी थी। अगर तुम एक हफ्ता छुट्टी ना करो तो मालूम है क्या होगा? मैंने चिढ़कर उसे एतबार दिलाने की कोशिश की। दूसरा कचरे वाला आ जाएगा। इस गैर मुतवक्का जवाब पर मैं सिर्फ उसे देख कर रह गई। उसने प्लेट एक तरफ रखी और कागज थैले में डालकर उसे घसीटता नीचे उतर गया। मैंने चुटकी से पकड़कर प्लेट उठाई और कूड़े में डाल दी। कुछ देर बाद मैं भी अपार्टमेंट की खुली फिजा में पहुंचकर लंबे लंबे ढग भरने लगी। वबा ने सबको घरों में बिठा दिया था। पार्किंग एरिया में बेशुमार गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी थी। इक्का दुक्का लोग गाड़ियों या गेट की तरफ बढ़ते नजर आए। चौकीदार मुंह पर मास्क लगाए, कानों में हैंड्स फ्री, अपनी आंखों को इधर उधर घुमा रहा था। अपार्टमेंट के चारों जानिब से मुख्तलिफ उम्रों के कूड़ा जमा करने वालों की मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी थी। फिजा में सड़े हुए फलों की बू, बासी खानों की सड़ांध, किसी मरे हुए चूहे की बिसांध, खुशहाल घरों की आला नस्ल और गली की बिल्लियों के फुजले की बदबू फिजा में मदगम होकर इंसान को फना का करी पैगाम दे रही थी। हर जानदार को फना होने के बाद जानदारों से महफूज करने के लिए जानदारों से दूर, बहुत दूर फेंक दिया जाता है। जिंदा अशरफ इंसान भी जब लाश बनता है तो उसके फासिद मादे की बदबू से बचने के लिए अपनी अपनी रसूमात के मुताबिक कहीं उसे भस्म किया जाता है तो कहीं दफन, कहीं उसे गिद्धों की ग़िज़ा बना दिया जाता है। मेरे ख़यालात भी मेरी तेज चाल के साथ साथ हम कदम थे। कूड़े वाले अपने हाल और इंसान के करी अंजाम से बेपरवाह ऑरेंज डब्बे में कूड़ा भरते नजर आ रहे थे। एक खाकरूब की झाड़ू की सरसर में फर्श का कूड़ा हवा से अटकेलियां करता दाएं बाएं होता आंख मिचोली खेल रहा था। खाकरूब अपनी किस्मत की तरह इनकी अटकेलियों को सरफे नजर करके सुस्त रवि से अपने सामने आए कूड़े को एक दीवार की जानिब धकेल रहा था। मेरे 5 चक्कर मुकम्मल हो चुके थे। मैं अपने फ्लैट की जानिब मुड़ी तो वही लड़का जिसकी तस्वीर मैंने खींची थी, कोने में रखे ऑरेंज डब्बे में कूड़े का बड़ा सा थैला उलट रहा था। मैं उसके करीब से गुजरी। उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा और हाथ झाड़कर बड़े से पौधे के सामने खड़ा हो गया।
दोनों हाथ बांधे और टांगे मोड़कर कहने लगा, बाजी हमारा फोटो यहाँ लो। ये कहकर अपनी मुस्कुराहट टेढ़ी करके खड़ा हो गया। भाई मैं तुम्हारा फोटो ले चुकी हूँ, फिर मेरे पास इस वक्त मोबाइल भी नहीं है। बाजी वो कचरे के थैले के साथ हमारा तस्वीर अखबार में मत देना। अच्छा भाई, मैं तुम्हारी तस्वीर क्रॉप कर दूंगी, मैंने उसे टालने के लिए कहा। क्रॉप? उसने मुझे सवालिया नजरों से देखा। मतलब मैं तुम्हारा थैला निकाल दूंगी। अरे वाह बाजी, काश हमारा किस्मत से भी कचरे का थैला क्रॉप हो जाता। लेकिन हम कोई और काम भी तो नहीं कर सकता बाजी। क्यों? जैसे सब कर सकते हैं तुम भी कर सकते हो। अरे बाजी छोड़ो, सबकी तरह हम काम नहीं कर सकता। तुम सबकी तरह कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन सब तुम्हारा काम नहीं कर सकते, मैंने उसे समझाया। अच्छा बाजी, उसके लहजे में बेयकीनी और मायूसी थी। ये कहकर वो अपने दोनों हाथों से डब्बे के कूड़े को दबा दबा कर अंदर करके मजीद कूड़े के लिए जगह पैदा करने की कोशिश करने लगा। मैं आगे बढ़ गई। अचानक एक अजीब सी चीख मेरी समाअत से टकराई। मैंने पीछे पलटकर देखा। कूड़े वाला लड़का अपनी उंगली झटक रहा था। उसने दूसरे हाथ से अपनी उंगलियों को दबोच रखा था। मैं तेजी से उसके पास आई। उसने कमीज का दामन ऊपर किया और अपनी उंगलियां उसमें दबा ली। वो बहुत बेचैन था। कोरोना फैला हुआ था, साफ इंसान भी एक दूसरे को हाथ नहीं लगा रहे थे। वो तो कूड़े वाला था। एक खातून हाथ में पर्स लटकाए तेज तेज कदमों मेरे पास से गुजरी। शायद डॉक्टर थी या फिर सहाफी। सुनिए, टिश्यू पेपर दीजिएगा, इसके खून निकल रहा है। उन्होंने हमदर्दी से उसे देखा और बैग के अंदर से टिश्यू पेपर निकालकर चुटकी से मेरी तरफ बढ़ाया और बैग की जिप बंद करती हुई आगे बढ़ गई। वबा के मौसम में एहतियात जरूरी थी। मैंने भी चुटकी से पकड़कर टिश्यू पेपर कूड़े वाले की तरफ बढ़ाया। कूड़े वाला अब अपनी उंगली मुंह में लिए हुए था। उसने उंगली मुंह से निकाली और ऑरेंज डब्बे में पड़ा हुआ एक इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर उठाया और अपनी उंगली उसमें रख कर छुपा ली। बस बाजी बस, अपना काम हो गया। अब अपना टिश्यू पेपर खराब मत करो। बहुत वाह अच्छा, वाह 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 इफ़त, बहुत अच्छा, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। इफ़त, इसका उन्वान भी तो बताइए आप। इसका उन्वान है वबा के मौसम में ऑरेंज डब्बा और इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर। इतनी सारी चीजें कवर की हैं बहुत आपने शुक्रिया। ऐसे छोटे से अफसाने में। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इफ़त के तो अफसाने सुने ही नहीं मैंने, मुझे सुनने हैं भाई। सही, अ, इस तरह अब की मैं महफिलें होंगी तो सुनेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। प्लीज, हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है हम बातचीत के हवाले से, लेकिन मैं चाहती हूँ नसीम सैयद साहिबा से कि प्लीज जो उन्होंने इस दौरान लिखा है और उसमें से कुछ हमें अता करें अपने अच्छा, नाज़रीन को सुनाएं। इतनी वहशत में भी ना ये हम शायरों को शायरी सूझती रहती है, अजीब बात है। दर्द हो रहा है, खौफ है, कोरोना है, लेकिन शायरी होती रहती है। कल ये रात सबके 3 हिस्से का शेर हुए काम थे। है ना। अब देखें, अब मैं डॉक्टर हूँ तो हाँ मैं डॉक्टरी करूंगा, हाँ हाँ, आप करेंगे, शायर हैं तो हाँ आप ये शायरी बात है, करेंगे। हाँ ये बात है। प्लीज एक एक इरशाद। तो 3 शेर गजल के दो 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 3 सुनाती हूँ, वो हुई है, और एक नज्म सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। इश्क जुदाई, दिल तन्हाई, सोचों का वीराना है। वाह आहा, क्या वाह अच्छा वाह, मसला है। वाह इश्क वाह। जुदाई, दिल दिल तन्हाई, तन्हाई, सोचों का वीराना है। वाह वाह। काटना एक एक याद का दिन भर, काट इश्क जो गलत सुना गई। इश्क जुदाई, दिल तन्हाई, सोचों का वीराना, काटना एक एक याद का दिन भर, और जी का बौलाना। वाह, वाह वाह। गुम कर बैठे अपना चेहरा, इतनी मिलावट की खुद में। आहा, क्या बात है। गुम वाह, कर बैठे अपना चेहरा, इतनी मिलावट की खुद में। खुद से लग के बैठे सोचना, सोच सोच पछताना। आहा, वाह प्यार घरानों के घर में अब कैसा हूँ का आलम है। क्या बात है। वाह प्यार घरानों के घर में अब कैसा हूँ का आलम है। दर पे ताकीदों का पहरा, कोई इधर मत आना। आहा, वाह 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 वाह। अच्छा, एक नज्म सुनाती हूँ मैं आपको कि एक हिजड़े का सवाल। और हकीकत में एक मैंने झलक देखी थी एक हिजड़े के सवालात की,
मुझे हमेशा से पता नहीं क्यों इन लोगों पे बड़ा प्यार आता है, मुझे नहीं मालूम क्यों। तो बहरहाल वो उसने मेरे दिल पे बड़ा असर किया था। तो एक है कि हिजड़े का सवाल और कैरेंटीना की रोशनाई। आहा, क्या बात। हमें तो खैर आदत है, हमें तो इस कैरेंटीना का जिसका जायका तुमने अभी चखा है, सारी उम्र रहना है। वाह वाह। हमारे वास्ते तुम सबकी मुश्तरका यही ताकीद है ना। वाह। हमारे वास्ते मुश्तरका तुम सबकी यही ताकीद है ना, कि जिस ये कैरेंटीना कि जिसका जायका तुमने अभी चखा है, सारी उम्र रहना है। क्या बात। हमारी रूह रिश्तों को तरसती रूह, अपनों को तरसता बचपना, वाह वाह। और बेकरां तन्हाई के सहरा में लावारिस बुढ़ापा। वाह। हमारी रूह रिश्तों को तरसती रूह, अपनों को तरसता बचपना, और बेकरां तन्हाई के सहरा में लावारिस बुढ़ापा, अपने अंदर एड़ियां कैसे रगड़ता कैसे मरता है। कभी वाह सोचा वाह है तुमने? वाह वाह वाह। अपने अंदर एड़ियां कैसे रगड़ता कैसे मरता है। कैसे मरता है, कभी सोचा? कभी सोचा है तुमने? वाह। वो रब्बुल आलमी है। मस्जिदों से सारा दिन चिंगारते हो तुम, तो क्या तख्लीक पे कादिर थे हम अपनी। वाह वो रब्बुल आलमी है, मस्जिदों से सारा दिन चिंगारते हो तुम, तो क्या तख्लीक पे कादिर थे हम अपनी। अमल कुछ और ऐलान कुछ, तुमसे बड़ा कोई मुनाफिक होगा दुनिया में। वाह वाह। अमल कुछ और है ऐलान कुछ, तुमसे बड़ा कोई मुनाफिक होगा दुनिया में। हमें तो ऐसा लगता है खुदा ने तुमसे पूछा है, कैरेंटीना की वहशतनाक तन्हाई में जीना कैसा लगता है। हमें तो ऐसा लगता है खुदा ने तुमसे पूछा है, कैरेंटीना की वहशतनाक तन्हाई में जीना कैसा लगता है। मोहब्बत से भरे एक लम्स के पहलू से जुड़ के बैठने की आरज़ू का यूं तरसना कैसा लगता है। मोहब्बत से भरे एक लम्स के पहलू से जुड़ के बैठने की आरज़ू का यूं तरसना कैसा लगता है। कैसा लगता है। हमें तो ऐसा लगता है तुम्हें ताकीद गैबी है, फजाओं की सफाई हो रही है। अगर तौफीक हो तो अपने अंदर की मुनाफिक तरबियत की गंदगी भी साफ कर डालो। क्या बात, क्या बात। हमें तो ऐसा लगता है फजाओं की सफाई हो रही है। हमें तो ऐसा लगता है तुम्हें ताकीद गैबी है, फजाओं की सफाई हो रही है। अगर तौफीक हो तो अपने अंदर की मुनाफिक तरबियत की गंदगी भी साफ कर डालो। कैरेंटीना की वहशतनाक तन्हाई एक ऐसी रोशनाई है, अगर चाहो तो अंदर का मिटा के सब अनोखी रोशनाई से दोबारा खुद को लिख डालो। वाह वाह वाह। ये दोबारा, ये आखिरी हिस्सा दोबारा तौफीक से जो बात नहीं है वो क्या बात है। तौफीक की क्या बात है। वाह वाह वाह। दोबारा हमें तो यूं तरसना कैसा लगता है। हमें तो ऐसा लगता है तुम्हें ताकीद गैबी है, फजाओं की सफाई हो रही है। अगर तौफीक हो तो अपने अंदर की मुनाफिक तरबियत की गंदगी भी साफ कर डालो। कैरेंटीना की वहशतनाक तन्हाई एक ऐसी रोशनाई है, अगर चाहो तो अंदर का मिटा के सब अनोखी रोशनाई से दोबारा खुद को लिख डालो। क्या बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूबसूरत। मैं यही कह रही थी ना कि अगर हम चाहेंगे तो बहुत कुछ शायद अपने अंदर का कूड़ा करकट अगर चाहेंगे तो शायद साफ कर डालेंगे, और नहीं तो चलेगा ऐसे ही काम। आप सब मेहमानों का
बहुत अच्छी शेयरिंग है वाकई में। लगा कि हम एक साथ बैठे हैं और इतनी दिल के करीब अपनी जो तजुर्बात को है वो शेयर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, तशरीफ आवरी का, और अपनी इतनी तख्लीकात से हमें सुनाने का और हमें हमारे दिलों को खुश करने का। इसमें कोई शक नहीं है कि वबा ने हर तरह के बुत गिरा दिए हैं, लेकिन हमें अपने अंदर जो एक अना का बुत है, जैसे कि नसीम आपा ने कहा, उसको भी बना कर एक नए इंसान की तश्कील देनी है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं, और आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नुसरत, रिजवान अली, डॉक्टर रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। रिजवान, नुसरत, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, अपना ख्याल रखिए आप सब लोग। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। चलो, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।